جو مبارک اور بھلا ہے۔ خدا ان کا مقدس کلام آج جو ہماری برکت کے لیے ہے، ہماری رہنمائی کے لیے ہے، رومیوں پہلا باب خدا ان کے کلام میں سے آپ میرے ساتھ کھولیں گے۔ اور آج جو ہمارا مضمون ہے ایمان کے تعلق سے ہے۔ ایمان کا زندگی میں ہونا کتنا ضروری ہے، اور خداوند جب اس زمین پر پھر واپس لوٹے گا، یسوع مسیح کی یعنی دوسری آمد ہوگی، تو ایک چیز ہے جسے وہ تلاش کرے گا اور وہ ایمان ہے۔ آمین۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے پاس اور کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارے پاس ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ رومیوں پہلا باب پہلی آیت سے پڑھتے ہیں۔ پولس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ اور رسول ہے، رسول ہونے کے لیے بلایا گیا ہے، تو پولس رسول یسوع مسیح کا خادم ہے، اور اس کے پاس ایک پیغام ہے جو پہنچانے کے لیے بلایا گیا ہے، اور خدا کی اس خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا، جس کا اس نے پیشتر سے اپنے نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں اپنے بیٹے ہمارے خدا یسوع کی نسبت وعدہ کیا تھا، جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، یعنی مقدسہ مریم کا خاندان۔ جسمانی طور پر تو وہ کسی انسانی باپ سے پیدا نہیں ہوا، ماں کی طرف سے داؤد کی نسل سے، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ آمین۔ قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا، جس کی معرفت ہم کو فضل اور رسالت ملی۔ ہمارے اوپر فضل ہوا، اور رسالت کا مطلب ہے ہمارے پاس ایک پیغام ہے جو ہم نے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو مسیحی ہونے کا مطلب بھی یہی ہے، کلام سیکھنے کا مطلب بھی یہی ہے۔ آپ کلام سیکھیں اور وہ کلام آپ دوسروں تک پہنچائیں، تو یہ خدمت رسالت کی خدمت ہے۔ اسی سے اردو میں لفظ رسالہ ہے، یا آنا جانا، رسل و رسائل اس کے لیے اردو لفظ ہے، تاکہ اس کے نام کی خاطر سب قوموں میں سے لوگ ایمان کے تابع ہو۔ ہلیلویا۔ کتنی قوموں میں سے؟ کئی بار لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسیحیت جو ہے یہ مذہب مسیحیوں کے لیے ہے۔ مسیحی مذہب مسیحیوں کے لیے نہیں ہے، مسیحی مذہب جو ہے یہ عالمگیر ہے، پوری دنیا کے لیے ہمارے پاس پیغام ہے، چونکہ یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا اور پھر اس کی دوسری آمد بھی جب پوری دنیا کے لیے ہے، اور یسوع مسیح پوری دنیا کی قوموں کی عدالت کرے گا، تو اس طرح سے جو اس کا راستہ ہے وہ بھی عالمگیر ہے۔ ہلیلویا۔ وہ محدود نہیں ہے، صرف مسیحیوں کے لیے نہیں ہے، وہ پوری دنیا کے لیے ہے، تاکہ سب قوموں میں سے لوگ ایمان کے تابع ہوں۔ جو ایمان یسوع مسیح پر ہے لوگ اس کے تابع ہوں۔ آمین۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ایمان ایک شخصیت ہے۔ ایمان ایک شخصیت ہے، پرسنالٹی ہے۔ جیسے گناہ ایک شخصیت ہے۔ پیدائش کی کتاب آپ میرے ساتھ کھولیں، یہاں پر ایک آیت میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا 3 باب۔ تو یہ کمپیریزن ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کی پاور، ایمان کی شخصیت، اس کے الٹ گناہ کی بھی شخصیت ہے۔ ایمان لوگوں کو اپنے تابع کرنا چاہتا ہے، اور گناہ
لوگوں کو اپنے قبضہ میں اپنے تابع کرنا چاہتا ہے. سمجھ گئے؟ اب یہ آیت میں بتانے لگا ہوں. پیدائش 4 باب اور اس کی 5ویں آیت. یہاں پر قائن اور ہابیل کی قربانی کے بارے میں ذکر ہے. 5ویں آیت میں پڑھتے ہیں. پر قائن کو اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا. یعنی قائن کو اور اس کے مطلب یہ ہے کہ قائن کسی اور اسپرٹ میں ہے، ہابیل کسی اور اسپرٹ میں ہے. بندوں کی بھی سوچ ہوتی ہے نا، کسی بندے کی کوئی سوچ ہوتی ہے، کسی کی کوئی. خدا نے قائن کو اور پھر لکھا اس کے ہدیے کو رد کیا، منظور نہ کیا. اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا. اور خدا نے قائن سے کہا تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے. ہاں جی، کہاں پر ہے؟ گناہ آپ کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے دور سے نہیں آئے گا. کوئی بھی برا کام جو بندہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وسیلے ہزاروں سے مل جائیں گے. اچھے کام کے لیے آپ کو شاید کتنی محنت کرنی پڑے، اچھے کام میں آپ کا لوگوں کا ہم خیال ہونا آپ کے ساتھ مشکل ہو، لیکن برے کام کے لیے 100 بندہ آپ کے ساتھ آ کھڑا ہوگا. میری بات سمجھ گئے؟ گناہ کتنا کو دور ہے، لیکن آپ دروازے پہ. بری چیز تو دور بھی ہو نا. لوگ کہتے ہیں یہ غریبی ہے، بس وہاں سے مل جاتی ہے. تے اچھی چیز نہیں، اصل سے پرسوں تہاڈا چرچ دوجی گلی سے نا، تے اس لیے ذرا ایتھے کتے وہ جاندے نیڑے بھی کوئی نہیں. نیڑے تو تہاڈا چرچ ذرا وہ اوتھے نا. امریکہ میں بہت دور دور اسٹیٹس ہیں، کئی بار لوگ 2 گھنٹے سفر کر کے بھی جاتے ہیں. جنہوں نے جانا ہے، شاداب بھائی گلشن سے عادت ہے، انہوں نے کہتے نہیں نہ لگے، لیکن گناہ کتنا قریب ہے اس کے پاس جانا بھی نہیں پڑے گا. وہ خود ہی جیسے آپ قدم باہر نکالیں گے، خدا کی حضوری سے نکلیں گے، اپنی سوچ کو بدلیں گے، وہ دروازے پر ہی آپ کو ویلکم کہنے کے لیے تیار کھڑا ہے. آپ کو ڈالے گا بڑے سے برے میں اور پھر لے جائے گا موت کے وادیوں میں. آ رہے ہیں جی، ویلکم. بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ گناہ بھی دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے. ایمان چاہتا ہے آپ میرے تابع ہوں، گناہ چاہتا ہے آپ میرے تابع ہوں. فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. ہاں جی، آپ فیصلہ کس کا ہے؟ بندے کا ہے. لکھا ہے اگر تو بھلا کرے بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے. ہاں جی، تیرا پر تو اس پر غالبا، وہ تجھے چاہتا ہے لیکن وہ تیرا بھلا نہیں کرے گا، تجھے موت کی وادی میں اتار دے گا. ایمان کو تو شاید سوچ رہے کہ اس میں اتنی کشش نہیں ہے، اٹریکشن نہیں ہے، لیکن یہ ایمان جو یسوع پہ آپ رکھیں گے آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے گا جو ابدی زندگی ہے. ہاللیلویا. تو یہ بات ہم سیکھ رہے تھے رومیوں میں سے کہ لوگ ایمان کے تابع. ہاللیلویا. لوگ ایمان کے، تو یہ آپ نے سیکھ لیا کہ تابع ہونے سے کیا مطلب ہے. اور جیسے گناہ کسی کے سوچوں خیالوں پر قابض ہو جاتا ہے، اسی طرح ایمان بھی آپ کے سوچوں اور خیالوں پر قابض ہو کہ آپ اس ایمان سے ہٹ نہ سکیں. ہاللیلویا. ہاں جی، قدرت کے ساتھ
خدا کا بیٹا ٹھہرا یسوع مسیح۔ یسوع مسیح قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا۔ یسوع مسیح کو جب صلیب دیا گیا، اس کتبے کے اوپر 3 یسوع مسیح کے الزام لکھے گئے تھے۔ کتنے؟ پہلا الزام کیا تھا؟ پہلا الزام یہ تھا کہ یہ اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ یہ انہوں نے ایموشنل کیا تھا ہیرودیس کو، جس کو کہ ہیرودیس اس کے خلاف ہو جائے چونکہ یہودیوں کا بادشاہ تمہیں۔ تو جب یہ اپنے آپ کو بادشاہ بولے گا، پھر مطلب یہ ہے کہ میری بادشاہی کو چیلنج کرتا ہے اسے۔ ایک پھر انہوں نے الزام لگایا تھا، یہ کہتا ہے میں ہیکل کو گرا کر تیسرے دن میں کیا کروں گا۔ یہ مذہبی لوگوں کو انہوں نے مذہبی کارڈ کھیلا تھا۔ آج بھی دیکھا نا کئی بار سیاسی پارٹیوں میں جہاں پر لوگ بیوقوف بن سکتے ہیں وہ والا ایشو چھیڑ دیتے ہیں، اس بندے نے یہ بولا ہے۔ چلو، مفادات اپنے پرسنل ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا، یہ کہتے ہیں یہ ہیکل کو میں گرا دوں گا۔ بھائی ہماری ہیکل کو گرا دے گا یہ، چلو بھائی اس کو کیا کرو، اسے سلیب دو۔ پھر تیسرا الزام کیا تھا؟ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر ٹھہراتا ہے۔ تیسرا الزام یہ۔ آج بھی لوگ اسی بات پر اٹکے ہوئے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا نہیں ہے۔ یہ تو پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے سیکھا۔ آج صرف ایک پوائنٹ پر غور کرتے ہیں، وہ قدرت کے ساتھ بیٹا ٹھہرا۔ آمین۔ یہ صرف یہ نہیں کہ میں شہزادہ ہوں، میں شہزادہ ہوں۔ کئی بار کاج میں دلے باندھے بندیاں دا نام لوگ شہزادہ رکھا ہوتا ہے، ساڈا شہزادہ۔ اور شہزادہ کو آگے کاروبار بھی نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے، شہزادہ بھائی۔ جب یسوع نے صلیب پر جان دی تو لکھا ہے چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں۔ آج یہ سنے، چٹانیں اور قبریں اور مردے جی اٹھے۔ لوگوں نے کہا بے شک یہ خدا کا بیٹا ہے۔ ہاللیلویا۔ بے شک، اب شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی، یہ خدا کا بیٹا ہے جس کے جنم دینے پر مردے جی اٹھتے ہیں۔ جب یہ پھر آئے گا پھر کیا نہ ہوگا۔ تو بیٹا اپنے آپ کو کہلانا یا خدا کے برابر ہونے کا دعویٰ کرنا، یہ صرف دعوے کی بات نہیں، یسوع مسیح نے ثابت کیا۔ یسوع مسیح نے ثابت کیا، یہ یہاں پر کیا وہ قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا، جس کی معرفت ہم کو فضل اور رسالت ملی تاکہ اس کے نام کی خاطر سب قوموں میں سے لوگ ایمان کے تابع ہو۔ آج لوگ ایمان کے، ایمان کا مطلب ہے خداوند کے ساتھ جڑ جانا، خداوند کے ساتھ۔ اور اسی میں آیت نمبر 16 میں لکھا ہے، 15 سے پڑھتے ہیں۔ پس میں تم کو جو روما میں خوشخبری سنانے کو حتی المقدور تیار ہوں، کیونکہ میں انجیل سے شرماتا ہے۔ میں انجیل سے، آپ کے پاس وہ پیغام ہے جس میں آپ کو شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شرماتا 2 نمبر بندہ ہے، شرماتا فراڈیا ہے، شرماتا فریبی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کون ہیں جی؟ میں کرسچن ہوں، میں مسیحی ہوں۔ اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ آپ کے پاس جو پیغام ہے یہ قوموں کی نجات کے لیے، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ جب آپ یسوع پر ایمان لاتے ہیں تو یسوع مسیح نے چونکہ آپ کے گناہ کی قیمت چکائی ہے، اس لیے آپ اس میں راست باز ٹھہرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ آپ کے لیے راست بازی جو ارن کی ہے وہ یسوع مسیح نے کی، جیسا کہ لکھا ہے راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ ہاللیلویا۔ آپ نے اچھے کام کرنے ہیں خداوند کی محبت میں، لیکن نجات کے لیے بھروسہ کرنا ہے اس ایمان پر جو یسوع مسیح پہ آپ رکھتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ جو کس پہ رکھتے ہیں؟
بشرطے کہ آپ اس ایمان کے تابع ہو. ایمان آپ کوئی رکھتے ہو اور جا کہیں آپ اور رہے ہو تو پھر یہ تو غلط بات ہو جائے گی نا. آپ جا مزاروں میں رہے ہو، آپ مندروں پہ جا رہے ہو، آپ ڈیریوں پہ جا رہے ہو، آپ قبروں پہ جا رہے ہو، ایمان آپ جو ہے وہ یسوسی پر رکھتے ہو تو پھر تو بات غلط ہو جائے گی. بائبل مقدس میں لکھا ہے ایمان کے بارے میں، عبرانیوں 11واں باب، یہ پورا چیپٹر ایمان کے بارے میں ہے. عبرانیوں، یہاں پر ایک شخص کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں جس کا نام ہنوک ہے. جہاں پر ایمان ہے وہاں پر خوف نہیں ہے. ہاللیلویا. جہاں پر ایمان ہے وہاں پر ہمت ہے، وہاں پر امید ہے. یہاں پر ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا. عبرانیوں 11واں باب، اس کی 5ویں آیت. ایک بندے کے پاس ایمان تھا. ایمان کی پاور ہر ایک دنیا کے اندر جو چیز ہے دوسری چیز کو نیچے کی طرف کھینچتی ہے، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایمان کے ذریعہ سے، ایمان ایک ایسی پاور ہے جو آپ کو آسمان پر لے جائے گی، خدا کے پاس لے جائے گی. ہاللیلویا. ایمان کے وسیلہ سے ہنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے. نارمل اگر دیکھا جائے تو ہر شخص نے، ہر فرد بشر نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اس بندے نے ایمان بنایا، خداوند میں نہیں مرنا چاہتا. میں مطلب یہ ہے کہ موت اتنی بھی پاورفل نہیں ہے کئی بار جتنا لوگ سمجھتے ہیں. پاسٹر ہزقیل سروش کا ایک گیت ہے، اودا بول بالا سرے عام ویکھیا. اس کا ایک شعر ہے، موت نو بھی سولی تے غلام ویکھیا. موت نو بھی سولی تے غلام ویکھیا. غلام ویکھیا نا، یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. یسوع کا موت پر بھی اختیار ہے. اس بندے نے کہا خدا میں نہیں مرنا چاہتا. محبتوں کی بات ہے نا، پیار کی بات ہے. اس کا ٹھیک ہے آ جا اوپر آ. ہنوک جیسا ایمان کلیسیا کے پاس بھی ہے. ہاللیلویا. اب جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے گا تو جو قبروں میں ہوں گے، لکھا قبریں کھل جائیں گی، اور جو زندہ ہوں گے وہ مریں گے نہیں بلکہ کیا ہوں گے، وہ بدل جائیں گے. اور جیسے ہنوک آسمان پر اٹھایا گیا اسی طرح سے وہ بھی آسمان پر ہوں گے. ہاللیلویا. وہ بھی آسمان پر ہوں گے. یہ جو کچھ کئی بار دنیا میں ہم کر رہے ہیں یہ وقتی ضرورت ہے، ہماری ابدی ضرورت نہیں ہے. ہاللیلویا. یعنی جیسے گھر بنانا، بینک اکاؤنٹ میں کچھ جمع کرنا، یہ وقتی ہماری ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن ابدی ضرورت نہیں ہے. ابدی ضرورت صرف ایمان ہے. اوپر اٹھا لیے گئے اس کا پتہ نہ ملا، کیونکہ اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی. ہاں جی، اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں کہ یہ خدا کو پسند آیا ہے. ہاں جی، یہ خدا کو گواہی کون دے رہے تھے؟ بندے، آس پڑوس. تیرے محلہ ہی بڑا تنگ ہوتا، کہتے چلو جی مرنا والا تو مر گیا، کہنا نہیں چاہیے، لیکن کہتے بھی پھر بھی کہہ ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مرنا والا مر گیا کہنا نہیں چاہیے، لیکن کو پھر جوڑ لا لیتے گل، پھر بول دیا. بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، امپاسبل. ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ آسمان پر چلا جائے اور اس کے پاس ایمان نہ ہو. اس لیے خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے. ہاں جی، کیا لانا چاہیے؟ کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے. آپ ایمان کے ساتھ
کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں آپ کو اس کا اجر ملے گا، آپ کو اس کا بدلہ ملے گا۔ ہاللیلویا۔ سو ایمان کے ذریعے سے جو کچھ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، بغیر ایمان کے جب ہم زمین پر بھی زندگی گزاریں تو ہمیں اسی ایمان میں ہمیشہ آگے بڑھنا ہے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ مرکز چوتھا باب اس کی آیت نمبر 26 میں ایک آیت ہم دیکھتے ہیں۔ مرکز چوتھا باب آیت نمبر 26 میں جی لکھا ہے، اور اس نے خدا کی بادشاہی ایسی ہے، اس نے کہا خدا کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے۔ آج کوئی آدمی اور رات کو سوئے، دعا کی تھی، پھر کیا کرے؟ پھر ٹینشن نہیں، ایک بار دعا کی بھی ہے، پھر ساری رات وہی ٹینشن وہی ٹینشن وہی ٹینشن وہی ٹینشن۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ اپنے آپ کو بیمار کریں گے۔ ہمیں اپنے آپ کو کیا کریں گے؟ آپ اپنا بلڈ پریشر ہائی کریں گے، آپ اپنا شوگر لیول ہائی کریں گے، آپ کی عمر کم ہو جائے گی۔ ایمان ایک اسی طرح کے میتھڈ ہے کہ آپ نے بیج بویا، کسان پھر کھیت میں بیٹھا نہیں رہتا، اگتا ہے کہ نہیں اگتا، اگتا ہے کہ نہیں اگتا، وہ بیج ڈال کے جا کر سکون کے ساتھ سوتا ہے اور وہ ایمان رکھتا ہے یہ بویا ہوا بیج اگے گا۔ ہاللیلویا۔ آپ کی دعا اس بیج کی طرح ہے، آپ کی گئی دعا کا جواب آپ کو ملے گا۔ یہ ایمان ہے۔ یہ مطلب یہ ہے 10 دفعہ سلام مریم پڑھو، ایک دفعہ پڑھنا بھی ہوئے گا، 10 دفعہ ہے ہمارے باپ تسی پڑھ رہے ہیں، 7 دفعہ تسی جی زبور کان میں پڑھ رہے ہیں، وہ بھائی کوئی گل نہیں۔ آپ نے ایک بار ایک دعا کی، رات کو سوئے اور دن کو جاگے، یہ پہ راتی ہمیں پریشانی پائی دی لگی تھی تے اکھ کھول کے تے پھر نہ سکون نہ سنو، اور وہ بیج اس طرح اگے اور بڑے کہ وہ نہ جانے۔ ہاللیلویا۔ وہ اس طرح اگے اور پھر بڑے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے کہ خدا نے میری اس دعا کا جواب یار کیسے دے دیا ہے، میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، یہ ہوا کیا ہے، یہ اس کا کتنا بڑا فضل ہوا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ ایمان ہے، ہم کبھی سوچ بھی نہ سکتے۔ اس ایف سی ایریا میں کرائے کے مکان میں بھی رہا ہوں، کبھی سوچ بھی نہ سکے کہ ہمارے پاس اتنا 600 گز کا پلاٹ ہو سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اب اس کی باؤنڈری ہم بنا رہے ہیں، جس میں ہم سکول ایک بنانا چاہتے ہیں، اسی میں بائبل کالج کی کلاسز ہوگی۔ ہمارا سکول ہمارے بائبل کالج کو بھی سپورٹ کرے گا، جو وہاں پہ آ کے لوگ رہنا چاہیں اسی سکول میں وہ ٹیچنگ کریں، ٹھیک ہے، وہ ہمیں بھی کما کے دیں، ہم ان کے خرچے اٹھائیں گے، وہ کسی کے اوپر بوجھ بھی نہیں ہوگا۔ جتنے بھی بائبل کالج ہیں 5-6 ہزار 7 ہزار 10 ہزار مہینے کی فیس لیتے ہیں، فری کوئی ٹریننگ نہیں، فری کچھ بھی نہیں۔ ہمارا اسکول ان اسٹوڈنٹس کو، بائبل کے طالب علموں کو سپورٹ کرے گا، خواہ وہ ہمیں نہ بھی فیس دیں۔ آمین۔ خدا کا کام بنے۔ اس طرح سے ایک پلاٹ جو ہے اس میں چرچ کا ہے، لیکن اس کی سیٹنگ ہم ایسے بنائیں گے کہ آگے جگہ اوپن ہوگی، اگر لوگ زیادہ بھی ہو جاتے ہیں تو اس ہال کے اندر باہر ہمارا دوسرا ایریا ہوگا، اس میں بھی چرچ میں جتنے بھی لوگ ہوں ادھر ہم 2-3 ہزار لوگوں کو بھی بٹھا سکتے ہیں۔ اس طرح کی سیٹنگ، باقی سارا شہر ہو۔ آمین۔ کتنے بھی لوگ ہوں، تو یہ ایک فیوچر کا ہمارا پلان تھا جو خدا نے ہمیں کامیابی دی ہے۔ اب صرف 3-4 ادھم لگائیں گے، اس کی باؤنڈری مکمل ہو جائے گی۔
اور اس پہ گیٹ لگا دیں گے, ایک کمرہ بنائیں گے, پھر اس پلان کو ہم وہاں پر روکیں گے. جیسے جیسے آبادی ہوتی جائے گی پھر اس پر کام کریں گے, اور اسی میں خدا ہمارے لیے معجزہ کرے گا. یہاں پر چرچ کی ہمیں جو ضرورت ہے اس کے لیے بھی خدا یوں معجزہ کر سکتا ہے, کیونکہ ہمارا خدا ایک ہی ہے. ہلیلویا. جو وہاں پر کر سکتا ہے وہ یہاں پر بھی کر سکتا ہے. تو خدا بہت بڑا عظیم ہے. اس میں جو ہم کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا اگر بہن بھائی ساتھ دیں تو ہم جلدی اس کام کو کور کر سکتے ہیں. ایک جو بوری ہے وہ 1350 کی ہے, تو ضروری نہیں کہ بہت زیادہ کو ہزاروں روپے دے. عبداللہ گوٹ جو چرچ ہم نے شروع کیا تھا, ایک بہن نے اس وقت 250 روپے کی سیمنٹ کی بوری دی, ایک بوری اس بہن نے سیمنٹ کی دی تھی, اس سے ہم نے کام شروع کیا. اب دیکھیں وہاں پہ سارا کچھ کیسے ہو. ہلیلویا. ریس کورس چرچ میں بھی اسی طرح سے سب نے کنٹریبیوٹ کیا, اور آج دیکھیں وہاں پہ خوبصورت چرچ ہے. آمین. تو ہم اور ہمارا جو کچھ بھی ہے ہمارے خدا کے لیے ہے. پریز دی لارڈ. تاکہ ہمارے گھروں سے, ہماری زندگیوں سے, ہمارے بچوں سے, ان کے کاروبار سے جلال ہمارے کس کو ملے؟ خداوند کو ملے. اور جب ہم ایمان کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں اور پھر خدا ہمیں کامیابی دے دیتا ہے. پریز دی لارڈ. خدا اللہ کے ساتھ. ہم سب اپنے سر کلام کی شکر گزاری کرنا شروع کریں. خدا میں آج صبح آپ سے جو ہے کلام کیا ہے, اس کلام کو